بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج پاکستان کی سیاست پر بات کرتے ہوئے پاکستان کی سیاست کے سرخیل آصف علی زرداری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ابھی یہ جو رجیم چینج ہوا ہے پاکستان میں، حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، بظاہر مسلم لیگ نون پاور میں آئی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو زیادہ ان پٹ ہے، زیادہ ہوم ورک ہے اور تیاری ہے، زیادہ محنت ہے، وہ آصف علی زرداری کی ہے۔ دو باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دلیل کے طور پہ۔ جب شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے والا سیشن قومی اسمبلی میں چل رہا تھا تو اس میں مختلف اتحادی جماعتوں کے نمائندوں نے اور لیڈران نے تقاریر کی تھیں۔ وہ اتحادی جماعتیں جنہوں نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیا ہے، لیکن ان کی تقریروں سے بالکل واضح ہو رہا تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ آصف علی زرداری کے کہنے پر دیا ہے۔ ہر پارلیمانی رہنما نے اپنی تقریر میں آصف علی زرداری کا ذکر کیا، آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا اور ان کی سیاست کا تذکرہ کیا۔ ناٹ اے سنگل ورڈ شہباز شریف کا نام یا ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ شہباز شریف نے ہمیں کنونس کیا یا شہباز شریف کے لیے ہم نے ایسا کیا، مسلم لیگ نون کی وجہ سے ایسا کیا۔ یہ میں ایک نیا پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری نے یہ ساری گیم اور سارا یہ جو کام کیا ہے اس کے پس پردہ کیا ہے۔ آصف علی زرداری کے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہونے پر کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ بلاول بھٹو کی جو پارلیمنٹ کی تقاریر ہیں فلور آف دی ہاؤس اور باہر میڈیا ٹاکس، ان سب تقریروں میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے ٹرینڈ کیے ہوئے، ان کے تربیت یافتہ فرزند ہیں، ایک میچور سیاستدان کے طور پہ وہ سامنے آتے ہیں۔ یہاں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا تذکرہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اور اچھے منتظم ہونے کے حوالے سے کوئی ثانی نہیں ہے موجودہ پولیٹیکل لاٹ میں، اور اس کا حوالہ بھی میں آصف علی زرداری کی زبانی دوں گا آپ کو کہ جب شہباز شریف کے لیے وزارت عظمیٰ کا ووٹ مانگنے کے لیے آصف زرداری صاحب منصورہ گئے ہیں، یہ مجھے وہاں موجود ایک صحافی نے، اینی شاہد نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی کہ سراج الحق نے آصف زرداری کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی اور امیدوار بھی ہے وزارت عظمیٰ کا یا صرف شہباز شریف امیدوار ہیں، کہیں بحران نہ آ جائے۔ آصف زرداری نے تاریخی بات کہی کہ امیدوار تو بہت ہیں لیکن پاکستان کو اس وقت ضرورت میاں شہباز شریف کی ہے۔ خیر، آصف زرداری صاحب نے اب حکومت بن جانے کے بعد، شہباز شریف کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد اگلا پتہ یہ کھیلا ہے کہ اب اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے صدر پاکستان کے چناؤ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت اور ان کی اکثریت صدر پاکستان کے خلاف مواخذے کی تحریک ٹیبل کر سکیں گے یا نہیں، اور پھر یہ کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ اگر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو نیا صدر کون ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا یا آصف علی زرداری کو بنایا جائے گا؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آصف زرداری کی مہارت اور سیاست کا ایک نیا پہلو اور نیا پتہ سامنے آتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ فریال تالپور کو صدر پاکستان بنایا جائے گا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے بھی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی خاتون صدر مملکت ہوں گی، اور آصف زرداری کی یہ تمام کامیابیوں سے ایک بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ اپنی بہن کو صدر پاکستان بنوا لیں گے۔ آصف زرداری کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کو یہ واضح میسج دیا گیا ہے کہ ہمیں وفاقی کابینہ میں وزارتیں بھلے نہ دیں لیکن ایگزیکٹو پوزیشنز جو ہیں، نمبر 1 صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، وہ فریال تالپور بھی ہو سکتی ہیں، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی سے ہوگا، مخدوم احمد محمود بھی ہو سکتے ہیں اور قمر زمان قاہرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری پوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی نوید قمر بھی ہو سکتے ہیں، راجہ پرویز اشرف بھی ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اور چوتھی پوزیشن، چوتھا اہم عہدہ سینٹ آف پاکستان، سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کو بنایا جائے گا یا کسی اور کو پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ یہ 4 اہم پوزیشنیں، اہم عہدے پیپلز پارٹی نے مانگے ہیں مسلم لیگ نون سے۔
یہ آصف علی زرداری کی صرف ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ لفظی تگ و دو نہیں ہے، انہوں نے ان تمام مطالبوں سے پہلے پراپر ہوم ورک کیا ہوگا، اور ان کی مہارت اور سیاست کے تمام سمجھدار لوگ قائل ہیں۔ یہاں مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ مسلم لیگ نون کو اب یہ سوچنا ہے کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی اور کیسے چلے گی، اور اگر چلے گی تو آئندہ الیکشن میں جانے سے پہلے ان جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے رکھنے ہیں۔ یہاں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو بھی قابل ذکر سمجھا جائے۔ وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں ڈیو شیئر مانگیں گے، وہاں کی گورنرشپ اور ہو سکتا ہے وفاقی وزارتوں میں سے بھی حصہ ہو۔ بات آصف علی زرداری کی کیونکہ آج کرنی ہے، مولانا کی پھر میں کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ سے باتیں شیئر کروں گا۔ آصف زرداری صاحب نے ایک اور پتہ کھیلنا ہے ابھی، اور وہ کیا ہے؟ 1-2 دن کے بعد پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ چودھری شجاعت نے شہباز شریف سے جو 1-2 باتیں پہلے کی تھیں وزیر اعظم بننے کے حوالے سے، چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ نے ووٹ دیا ہے مسلم لیگ کاف کی طرف سے شہباز شریف کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے صرف ووٹ دیا ہے، صالح صاحب ویسے گئے تھے، اور چودھری طارق بشیر چیمہ کو ہو سکتا ہے وفاقی کابینہ میں بھی شامل کیا جائے۔ لیکن آصف زرداری کی بات اگر کریں تو شجاعت صاحب نے آصف زرداری سے پنجاب کے لیے تعاون مانگا ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہم حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے، ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس ہے، ہم اس الائنس کو نہیں توڑنے جا رہے، اور ابھی وفاقی کابینہ کی تشکیل ہونی ہے، صدر پاکستان کا معاملہ آنا ہے، وہ 4 اہم پوزیشنز جو پیپلز پارٹی کو درکار ہیں ابھی ان پر اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، نومینیشنز ہونی ہے، وہاں ابھی تقرر ہونا ہے، اور وہ حصہ پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرف چلی جاتی ہے تو پھر وہ مشکوک ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن یہاں بھی آصف علی زرداری کی سیاست کا ایک نیا پہلو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو بہت دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے، اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جو پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سا فوڈ فار تھاٹ ہے۔ حمزہ شہباز کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ووٹ دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک نیا مطالبہ سامنے آ جائے جس کی باز گشت سنی جا رہی ہے، اور وہ مطالبہ آصف علی زرداری صاحب کا کیا ہوگا؟ آئندہ انتخابات میں پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کو 35 سیٹیں چاہیے۔ یہ آصف زرداری صاحب کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے یہ کہہ دیں کہ آئندہ انتخابات میں یہ فلاں 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 حلقے ہیں ہمارے، جہاں ہمارے ایم پی ایز کے امیدوار بڑے سٹرونگ ہیں، یہاں آپ اپنے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس وڈرا کریں اور یہ حلقے ہمیں دیں۔ اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے تو انتہائی مہارت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ آصف زرداری صاحب اس پیپلز پارٹی کو جس کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو چکا ہے، قصہ پرینہ بن چکی ہے، وہ دوبارہ سے نہ صرف زندہ کرنے میں بلکہ زندہ و تابندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 35 سیٹوں کا مطلب یہ ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 35 ایم پی ایز کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ واضح رہے کہ پنجاب میں 35 کا جو ڈیجٹ ہے یہ کوئی معمولی ڈیجٹ نہیں ہے۔ 35 ایم پی ایز اگر آصف زرداری صاحب کے پاس کم از کم ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی حکومت کو ٹاپل بھی کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت تشکیل بھی دے سکتے ہیں۔ آصف زرداری اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ شہباز شریف کے علاوہ اس پر ضرور سر جوڑ کے بیٹھے گی کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آصف زرداری صاحب 35 سیٹیں حاصل کر کے حمزہ شہباز کو تو اب وزیر اعلیٰ بنوا دیں گے، لیکن آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنے لیے ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی آصف زرداری کی قیادت میں بہت زبردست سیاست کر رہی ہے اس وقت، پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ یہ بات بھی ذرا ذہن نشین کر لیں یا اس پر بھی توجہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے تو شہباز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے پنجاب میں 35 سیٹیں مانگی ہیں یا مطالبہ سامنے آئے گا۔ کیا اس طرح کا کوئی مطالبہ سندھ میں شہباز شریف بھی کر پائیں گے؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنا حصہ یا مطالبہ وہاں سے مانگ سکیں؟ یہ بات زیادہ قابل غور ہے، اور یہ پوائنٹ، یہ نقطہ میں اپنے ناظرین کے لیے چھوڑتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر سندھ میں حیدرآباد اور کراچی اور اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے، ریٹن معاہدہ کر چکی ہے، تو مسلم لیگ نون کی گنجائش کہاں بنے گی؟
مسلم لیگ نون سندھ میں شاید اتنا شیئر حاصل نہ کر سکے، مطالبہ نہ کر سکے جتنا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب پنجاب میں اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ آصف زرداری کی ایک کامیاب حکمت عملی اور ان کی سیاست کا انالیسس تھا۔